اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کا مقصد۔ چونکہ اللہ کی مہربانی اور عنایت سے ہمیں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام اور یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے حضور رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ریاضت، سخاوت، صداقت ادا کر سکیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت اور افادیت ہے۔ آج ہم مختصراً جو بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی روزے کا مقصد بھی تو کچھ ہوگا، یعنی جیسے کہ اگر قرآن کریم سے ہم دیکھتے ہیں رمضان کے احکام کے متعلق تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب کہ قبلکم، کہ بھائی پہلے بھی تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے رب العالمین روزہ فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے ہم روزے رکھ لیں گے، پچھلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے اور ہم متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکے تو پھر یقیناً ہم نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا۔ اب روزے کا مقصد پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران اپنے سحر و افطار کے اہتمام کو کس طرح رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مختلف احادیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر 2 کھجوروں سے اور افطار 2 کھجوروں سے کیا، اور پھر سارا روزے کا سارا ٹائم جو ہے وہ اسی طرح سے گزارا۔ اب جو دیگر عبادات کے لوازمات ہیں وہ ایک الگ، لیکن خوراک کے اندر جو ہے استعمال کیا وہ کھجوروں کا استعمال کیا۔ اب ہمارے یہاں جو رمضان ہے اس کا تھوڑا سا مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی رمضان آ گیا الحمدللہ، تو اب کھانے پینے پہ ہاتھ صاف کر دیجئے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ سحر میں بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھائیے اور افطار میں بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھائیے، کیونکہ کھانے کا مہینہ ہے یہ، تو مطلب روزہ رکھنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن روزے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں۔ اب ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ تو ہمارے ایک ذہن کی اختراع ہے کہ بھئی رمضان میں کیونکہ سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، لہذا جسم کو خوراک کی ضرورت ہے۔ در حقیقت جسم کو جس خوراک کی ضرورت ہے ہم اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ گے روزہ رکھنے سے۔ مثال کے طور پہ ایک فورس ہے، کسی فورس میں کوئی بندہ جوائن کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اس فورس میں جوائن تو کر لیا ہے، لیکن اگر یہ کورسز آپ کریں گے تو آپ اس میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ یعنی متقی ہونا مسلمانوں کی ترقی ہے کہ اگر روزہ رکھ کے متقی ہو گئے، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لی، تو پھر پتہ چلا کہ روزے کا مقصد پورا ہو گیا قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ اچھا متقی کیسے ہونا ہے؟ مختلف اگر مذاہب میں اگر ہم دیکھتے ہیں روزے کا اہتمام، تو تقریباً ہر مذہب میں روزے کا اہتمام ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں، یعنی جو کلام مصدقہ جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس میں بھی جو ہے وہ روزہ اسی طرح سے رکھا جاتا تھا۔
ہو سکتا ہے ٹائم کا فرق ہو سکتا ہے اہتمام کا فرق ہو سکتا ہے ان کے طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے ان کی ادائیگی کا فرق ہو، لیکن روزہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ہندو مذاہب میں، تو ہندو مذہب میں بھی روزہ موجود ہے، جس کو برت کہتے ہیں، اور نوراتری کی جو تہوار آتا ہے اس نوراتری میں بھی 9 روزے رکھے جاتے ہیں باقاعدہ، وہ ان کا اہتمام اپنے طریقہ کار ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں یہ دیکھیں کہ کن چیزوں سے آپ کے قلب کو طاقت ملتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر نورانی غذا، یعنی ایک تو غذا دنیاوی غذا تو جسم میں جا ہی رہی، لیکن اگر نورانی غذا جسم میں جا رہی ہے تو قلب اور روح جو ہے وہ روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ مقصد قلب اور روح کا روشن و منور کرنا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ جو نوری اور ناری کا جو کانسیپٹ ہے یہ اصل روزے کا مقصد ہے، یعنی نور اور نار۔ نار کیا ہے؟ نور کا اپوزٹ۔ نور کیا ہے؟ نار کا اپوزٹ۔ یعنی نار جو ہے وہ آگ ہے اور نور جو ہے وہ ایک روشنی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو نور بھی روشنی ہے اور آگ بھی روشنی ہے، یعنی دونوں میں روشنی موجود ہے، لیکن نور کا مقصد کچھ اور ہے اور نار کا مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نور سے آپ کے قلب کو طاقت مل رہی ہے، اور نار سے یعنی ناری آگ سے، ناری غذا سے، ناری اشیاء سے آپ کے نفس کو طاقت مل رہی ہے، یعنی خواہشات نفسانی آپ کی بڑھ رہی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 2 کھجور، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا 2 کھجور صبح سحر میں اور 2 کھجور افطار میں، یعنی کھانے کا بالکل ٹوٹل جو ہے وہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، صرف کھجور پہ روزہ افطار اور روزہ افطار اور روزہ بند کرنا اور افطار کرنا، دونوں طریقے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بھئی امت کو یہ بتایا جائے کہ جو خوراک آپ لے رہے ہیں اس سے کتنا آپ کے دل کو تقویت ہو رہی ہے اور کتنی آپ کے نفس کو تقویت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا دل پاورفل ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تقوی اور پرہیزگاری مل جاتا ہے، جو روزے کا مقصد ہے اصل، یعنی لعلکم تتقون کی منزل پہ آپ آ جاتے ہو۔ اور اگر جو ہے آپ خوراک دنیاوی استعمال کر رہے ہیں اور مطلب سحر و افطار میں پیٹ بھر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے پیٹ بھر رہے ہیں، تو پھر آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور روزے کا مقصد جو حاصل کرنا ہے تتقون، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، وہ نہیں ہو پاتا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ خوراک کو روکتے ہیں، یعنی سپوز کہ کم کرتے ہیں خوراک میں ایسی اشیاء جس میں ناریت کا عنصر کم ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ حیوانی غذا لیتے ہیں، یعنی گوشت، دودھ، دہی، یا جو انڈے، مچھلی، مرغی، چکن، یہ چیزیں لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناریت کا عنصر 100% آ جاتا ہے۔ اگر آپ سبزی کی طرف جاتے ہیں اور فروٹ کی طرف جاتے ہیں تو ناریت کا عنصر 10% آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناریت کو یعنی ناریت کو کم سے کم کرنا ہے اپنی خوراک کے اندر۔ اب خوراک میں جیسے ناریت کم ہو جائے گی تو آپ کے اندر جو خوراک جا رہی ہے اس سے نور بنے گا، اور نور بننے کے بعد آپ کے قلب کو طاقت ملے گی، اور جو قلب کو طاقت ملے گی اس سے آپ تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر پہنچ سکیں گے۔ اب خوراک کو کم کرنا ہے 20 دن، ایام شروع سے لے کے 20 دن تک۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے قلب کو توجہ دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے قلب کو کتنی طاقت ملی ہے نور کی۔ اگر کم ہی ہوتی ہے تو پھر آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اعتکاف میں کیا ہے جناب؟ اعتکاف میں یہ ہے کہ تقریباً دنیا سے آپ کٹ گئے اور صرف عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے۔ اگر یہ چیز میسر آ جاتی ہے آپ کو اس 20 دنوں کے اندر تو پھر آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اعتکاف میں جاتے ہیں، اور اعتکاف میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنی عبادت اور ریاضت کو دنیا سے کٹ کے، دنیا سے رشتہ توڑ کے آپ اپنی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ رمضان میں صرف خوراک پہ زور دینا ہے، تو صرف خوراک پہ زور نہیں دینا ہے، بلکہ خوراک کو اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کو جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ متقی ہو جائے اور پرہیزگار ہو جائے، تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کو حاصل ہو جائے اور اپنے قلب کو طاقتور بنا لے اور نفس کو کمزور کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب روزہ ختم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہوا، روزے کا جو مقصد تھا وہ مجھے حاصل ہوا، اور مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو روزے کے اپنے حسن کے مطابق روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب عام سی بات ہے کہ بھی روزے میں لغو باتیں، فحش باتیں یا مختلف چیزوں سے اجتناب، گناہ سے اجتناب کرنا ہے چیزوں، لیکن خوراک کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ خوراک کس طرح کی لیں۔ کم سے کم خوراک اگر آپ لیں گے تو آپ کے قلب کو طاقت ملے گی، نہ کہ جسم کی طاقت آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر جسم کی طاقت آپ حاصل کرتے ہیں تو یقیناً آپ سوچ لیجئے کہ جسم کی طاقت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن قلب کی طاقت ایسی طاقت ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ایسی طاقت ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہے۔ تو میں واضح کرنا یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنی خوراک پہ توجہ دے کر روزے کا مقصد حاصل کریں جو اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی آپ پر روزہ فرض کیا گیا، اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو سکیں۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تقویٰ اور پرہیزگاری کی منزل پہ فائز ہو جائیں اور اپنے قلب کو نور سے روشن اور منور کر لیں اور اپنے باطن کو طاقتور بنا لیں۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔